سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب النکاح. النکاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة. اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ نکاح کی 3 قسمیں ہیں. ایک نکاح واجب ہوتا ہے، دوسرا نکاح سنت مؤکدہ، اور تیسرا جو نکاح ہے وہ مکروہ. نکاح جو واجب ہے اس کو کہتے ہیں کہ جب عورتوں کی طرف شدت اشتیاق ہو اس وقت نکاح کرنا واجب ہے، ضروری ہے. اور نکاح سنت مؤکدہ جب آپ کو طاقت ہو، قدرت ہو، نان پر، نفقے پر، وطی پر، تو اس وقت جو ہے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے. اور تیسرا قسم کہ جب آپ کو عورت پر ظلم کرنے کا غالب گمان ہو تو اس وقت جو ہے آپ کی یعنی طبیعت مزاج میں عدالت اور انصاف نہیں ہے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے انصاف نہ ہو سکے گا، تو اس وقت نکاح کرنا مکروہ ہے، آپ نکاح نہ کریں. ویسے لغت میں نکاح کی معنی ضم آتی ہے، ملانا، کہ عورت اور مرد کا ایک جوڑا یہ تیار ہو جاتا ہے نکاح کی وجہ سے، تو یہ ضم ملانے کی معنی میں آتا ہے. اس کے بعد پھر نکاح جو ہے فرمایا کہ ینعقد بالایجاب والقبول، کہ نکاح منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے. ایجاب اس کو کہتے ہیں کہ احد المتعاقدین میں سے جس کا کلام اولاً صادر ہو، جو پہلے بولے تو اس کو ایجاب کہتے ہیں. اور یہ پہلے بولنے والا گویا کہ دوسرے پر جو ہے جواب کو اس بات میں یا نفی میں واجب کرتا ہے کہ بھئی مجھے تو جواب دے، مثبت دے یا منفی دے، لیکن کوئی جواب تو دے. تو ایجاب سے یعنی مخاطب پر جواب لازم ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو جواب دے اس بات میں یا نفی میں دے دے، ہاں کرنے میں یا نہ کرنے میں. اس کے بعد جو دوسرا بولے گا بعد میں احد المتعاقدین میں سے، اس کو قبول کہتے ہیں. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں لفظ ہوں گے ایجاب قبول کے، یہ ان کو ماضی سے تعبیر کیا جائے گا، یعنی ماضی کے لفظ ہوں گے. تزوجتو، یزوجتو، قبلتو، اسی طرح کے ماضی کے الفاظ آئیں گے. لأن صیغہ سے یہ ایک اشکال کا جواب ہے، ایک سوال کا جواب ہے. اشکال یہ ہے کہ بھائی نکاح جو ہے وہ تو انعقاد اور انشاء کی معنی میں آتا ہے کہ اس وقت نکاح منعقد ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی لفظ بھی ایسا ہو، ماضی کا لفظ کیسے؟ یہ تو کہتے ہیں گزشتہ زمانے کو، گزرے ہوئے زمانے کو. اور نکاح کی معنی کیا؟ اس بات معلوم یکن، اس چیز کو ثابت کرنا جو پہلے ثابت نہیں تھی، یا یعنی حدوث امر فی الحال کو کہتے ہیں کہ اس وقت کسی چیز کو ثابت کیا جائے. یا بالفاظ دیگر آپ یوں سمجھیں کہ امر معدوم، جو پہلے امر معدوم تھا اب اس کو وجود میں ہم لا رہے ہیں. یعنی پہلے ایک چیز آپ کے لیے حرام تھی، وہی عورت آپ کے لیے حرام تھی، اور اب جو ہے نکاح کے ذریعے وہ آپ کے لیے حلال بن رہی ہے. یعنی کوئی رشتہ نہیں تھا، اب رشتہ جڑ ہے. جب رشتہ جڑ رہا ہے تو یہ چھا ہوا نا، تو پھر ماضی کے لفظ سے کیسے اس کو تعبیر کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں لغت کے اندر یہ الفاظ ہیں، یا ماضی ہے یا مضارع ہے یا حال ہے، زمانے 3 ہوتے ہیں. تو مضارع جو ہے وہ ایسا لفظ ہے کہ اس میں حال کی معنی بھی ہے، استقبال کی معنی بھی ہے. تو یعنی مضارع حال کی معنی میں صراحتاً دلالت نہیں کرتا ہے، اس لیے ہم نے مضارع کو چھوڑ دیا، باقی بچا ہمارے پاس ماضی. تو ماضی کو لیا گیا، اگرچہ ماضی اخبار کی معنی میں ہے، لیکن مصلحت نکاح کی ضرورت کی وجہ سے شرعی طور پر اس حاجت پورا کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس اور کوئی لفظ موجود نہیں ہے، تو اس کو انشاء کی معنی میں لیا گیا ہے. ماضی کے لفظ کو انشاء کے معنی میں لیا گیا ہے. وگرنہ عام طور پر ماضی تو اخبار کے لیے، خبر دینے کے لیے آتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اس حاجت کو مندفع کرنے کے لیے، مصلحت نکاح کو پورا کرنے کے لیے اس کو انشاء کے معنی کے لیے لیا گیا ہے.
سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان